آداب، میں ہوں محمد رفیع احمد۔ پہلے خاص خبریں۔ وزیراعظم نے گجرات کے ہزیرا اور گھوگھا کے درمیان بحری راستے کا کیا افتتاح۔ مودی نے کہا عوام کی زندگی کو سہل بنانا ہی حکومت کا مقصد۔ امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ان کی کامیابی ہے عوام کی کامیابی، کسی امتیاز کے بغیر تمام امریکیوں کی خدمت کرنے کا وعدہ۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اڈوانی کو اہم شخصیتوں نے دی سالگرہ کی مبارکباد۔ وزیراعظم مودی نے اڈوانی کو کھلایا کیک۔ ریلوے خدمات میں بہتری کے لیے محکمہ ریلوے نے کیے نئے اقدامات۔ ٹرین کی روانگی سے آدھا گھنٹے قبل ٹکٹ بکنگ کی سہولت۔ اور ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں آئی ہے کمی۔ وزارت صحت نے کہا فعال کیسز اب صرف 6% تک محدود۔ اور اب تفصیل۔ وزیراعظم نریندر مودی نے گجرات میں ہزیرا اور گھوگھا کے درمیان بحری راستے کا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے افتتاح کیا۔ بعد میں انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ دونوں مقامات کے درمیان بحری سفر کی سہولت سے وہاں کے عوام کو کافی سہولت ہوگی۔ روپیکس سروس کے آغاز کے ساتھ ہی جنوبی گجرات اور سوراشٹرا کے درمیان آمد و رفت میں سہولت ہوگی۔ بھاونگر اور سورت کی عوام ایک عرصے سے اس سروس کے منتظر تھے۔ اس سے نہ صرف ان کے وقت میں بچت ہوگی بلکہ سفر کے لیے اخراجات بھی کم ہوں گے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ دونوں مقامات کے درمیان کا فاصلہ 370 کلومیٹر سے گھٹ کر صرف 90 کلومیٹر ہو جائے گا۔ اس سفر میں اب صرف 4 گھنٹے لگیں گے جبکہ اس سے پہلے 10 تا 12 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ 77 سالہ جو بائیڈن امریکہ کے 46ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ 4 دن کے زبردست تجسس کے بعد پنسلوانیا اور نوئیڈا میں نتائج کے اعلان کے ساتھ ہی یہ واضح ہو گیا کہ امریکہ کا اگلا صدر کون ہوگا۔ موجودہ صدر اور ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بھاری سبقت سے بائیڈن کی کامیابی کے بعد امریکیوں نے جشن منایا۔ الیکٹورل کالج کی جملہ 538 ووٹوں میں سے جو بائیڈن کو 284 ووٹ حاصل ہوئے، ٹرمپ کو صرف 214 ووٹ ملے۔ ہندوستان نژاد کملا ہیرس نائب صدر منتخب ہو گئی ہیں۔ وہ اس عہدے پر فائز ہونے والی پہلی خاتون ہوگی۔ بائیڈن نے کہا کہ امریکہ جیسے عظیم ملک کی قیادت کرنا ان کے لیے باعث فخر ہے۔ انہوں نے تیقن دیا کہ وہ تمام امریکیوں کے صدر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ عوام کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ 1972 میں پہلی مرتبہ سینیٹ کے لیے منتخب ہونے والے جو بائیڈن اپنے عہدے کا جائزہ لینے کے لیے جا رہے تھے کہ ایک سڑک حادثے میں ان کی شریک حیات اور بیٹی کی موت ہو گئی۔ انہوں نے 2 مرتبہ نائب صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ اپنے سیاسی سفر میں کئی عہدوں پر فائز ہونے والے بائیڈن کافی تجربہ رکھتے ہیں۔ وہ امریکہ کی تاریخ میں سب سے معمر صدر ہوں گے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اور وزیراعظم نریندر مودی نے جو بائیڈن اور کملا ہیرس کو کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ وزیراعظم نے اپنے پیام میں کہا کہ ماضی میں بائیڈن نے امریکہ کے نائب صدر کی حیثیت سے ہند امریکہ تعلقات کو مستحکم کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پھر ایک بار بائیڈن کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بی جے پی کے سینئر لیڈر اور سابق نائب وزیراعظم ایل کے اڈوانی کو کیک کھلاتے ہوئے انہیں سالگرہ کی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے عوام بی جے پی کے کارکنوں کو اڈوانی سے رہنمائی ملتی ہے۔ اڈوانی آج اپنی 93ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ مودی نے اڈوانی کی بہتر صحت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت واجپئی وزیر اعظم تھے اڈوانی نے وزیر داخلہ کی حیثیت سے اہم رول ادا کیا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، بی جے پی کے صدر جے پی نڈا اور دوسروں نے اڈوانی کو سالگرہ کی مبارکباد دی۔ اڈوانی نے 8 نومبر 1927 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ تقسیم کے بعد وہ اپنے خاندان کے ساتھ بھارت منتقل ہو گئے۔ وہ اور واجپئی بی جے پی کے بانی ارکان میں سے ہیں۔ مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا کہ سائنس، ٹیکنالوجی اور انوویشن پالیسی سے ملک میں بڑی تبدیلیاں کی راہ ہموار ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پالیسی تاریخی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پالیسی سے سائنس پر مبنی معاشی نظام مستحکم ہوگا۔ ہرش وردھن نے کہا کہ گزشتہ 6 سال کے دوران حکومت نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ترقی کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کو ترجیح دی گئی ہے۔ بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری ترون چوگ نے کہا کہ جموں کشمیر میں آرٹیکل 370 کی بحالی کے لیے 6 پارٹیوں کے محاذ گپکر کمیٹی کی کوششیں ناکام ہوں گی۔
انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹیوں نے اب تک ریاست کے عوام کو گمراہ کیا، لیکن اب ان کا کھیل ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 370 اور 35A کسی قیمت پر بھی بحال نہیں ہوگا۔ اسی دوران مرکزی وزیر جتیندر سنگھ نے کہا کہ جائیدادوں کو فروخت کرنے کے عوام کے حق کو سلب نہیں کیا گیا ہے۔ انڈین ریلوے کیٹرنگ اینڈ ٹورزم کارپوریشن IRCTC نے ٹرینوں کی روانگی سے آدھا گھنٹے قبل ٹکٹ بکنگ کے لیے نئے قواعد جاری کیے ہیں۔ دوسرا چارٹ تیار کرتے وقت تبدیلیوں کی گنجائش ہوگی۔ اس نے کہا کہ ٹرین کی روانگی سے آدھا گھنٹے پہلے بھی ٹکٹ بک کروانے والوں کو برتھ الاٹ کرنے کی سہولت رہے گی۔ اس سے قبل ٹرین کی روانگی سے 4 گھنٹے قبل ہی ٹکٹ بک کرنے کی سہولت حاصل تھی۔ خطی چارٹ بھی 4 گھنٹے پہلے ہی تیار کر لیا جاتا تھا۔ نئے قواعد کے تحت پہلا چارٹ ٹرین کی روانگی سے 4 گھنٹے پہلے اور دوسرا چارٹ آدھے گھنٹے سے لے کر 5 منٹ پہلے تک تیار کیا جائے گا۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے سلسلے میں جاری تحقیق سے نئے انکشافات ہو رہے ہیں۔ عام طور پر لعاب کا چھیٹا 6.6 میٹر تک پرواز کر سکتا ہے۔ اگر متاثرہ شخص ماسک نہ پہنے تو کئی افراد کو متاثر کر سکتا ہے۔ سنگاپور کے ایک ادارے نے اس سلسلے میں کی گئی تحقیق کے نتائج منظر عام پر لائے ہیں۔ ریاستی حکومت کووڈ ویکسین کی تقسیم کے لیے منصوبہ تیار کر رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں مرض سے مقابلے کے لیے محاذ پر سرگرم کارکنوں کو ٹیکہ دیا جائے گا۔ ریاستی حکومت کے تحت 1 لاکھ ملازمین خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح خانگی شعبے میں مزید 2 لاکھ افراد اس مرض سے نمٹنے کے لیے محاذ پر سرگرم ہیں۔ ان تمام افراد کی تفصیلات جمع کی جا رہی ہیں۔ ڈائریکٹر آف پبلک ہیلتھ سرینواس یادو نے بتایا کہ دوسرے مرحلے میں ہائی رسک گروپوں جیسے پولیس ملازمین اور متعلقہ محکموں کے عملے کو ٹیکے دیے جائیں گے۔ ملک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کافی کمی آئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ ملک میں فعال کیسز کی جملہ تعداد صرف 6.03 ہے۔ اب تک 92.49% افراد کورونا وائرس سے روبہ صحت ہو کر ڈسچارج ہو گئے ہیں۔ وزارت نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ موسم سرما کے آغاز کے پیش نظر کووڈ سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر جاری رکھیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 11,54,487 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 45,674 پازیٹیو پائے گئے۔ اب تک 78,68,968 افراد روبہ صحت ہوئے ہیں۔ تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی نے اردو سیکھنے کے خواہش مند افراد کے لیے ایک اور موقع فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس نے اردو کا بنیادی کورس آن لائن سکھانے کے لیے انتظامات کیے ہیں۔ خواہش مند افراد متن، ویڈیوز اور آڈیو کلپس کے ذریعے آن لائن اردو سیکھ سکتے ہیں۔ کورس کی فیس 300 روپے مقرر کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات ecourse.urduacademyts.com ویب سائٹ سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ بھدرادری کوتاگوڑم ضلع میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے لیے ضلعی انتظامیہ نے اقدامات تیز کر دیے ہیں۔ ضلع اب تک 1,40,000 ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ اب تک 16,360 پازیٹیو کیسز درج کیے گئے ہیں۔ محکمہ صحت نے بتایا کہ فعال کیسز کی تعداد 1,831 ہے۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر کے پیش نظر حکام نے عوام کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ ضلع کے ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر چیتن نے بتایا کہ کووڈ سے بچاؤ کے لیے 4 بنیادی احتیاطی اقدامات کی ضرورت ہے۔ آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیراعظم نے گجرات کے ہزیرا اور گھوگھا کے درمیان بحری راستے کا کیا افتتاح۔ مودی نے کہا عوام کی زندگی کو سہل بنانا ہی حکومت کا مقصد۔ امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ان کی کامیابی ہے عوام کی کامیابی، کسی امتیاز کے بغیر تمام امریکیوں کی خدمت کرنے کا وعدہ۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اڈوانی کو اہم شخصیتوں نے دی سالگرہ کی مبارکباد۔ وزیراعظم مودی نے اڈوانی کو کھلایا کیک۔ ریلوے خدمات میں بہتری کے لیے محکمہ ریلوے نے کیے نئے اقدامات۔ ٹرین کی روانگی سے آدھا گھنٹے قبل ٹکٹ بکنگ کی سہولت۔ اور ملک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں آئی ہے کمی۔ وزارت صحت نے کہا فعال کیسز اب صرف 6% تک محدود۔